الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے عامر سے، وہ زہری سے، وہ مالک بن عوس بن حدثان سے، وہ عمر رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کانت اموال بنی النضیر مما افاء اللہ علی رسولہ، بنو نذیر کے جو مال تھے یہ ان مالوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بطور فے عطا کیے تھے۔ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب، ان مالوں میں سے تھے کہ مسلمانوں نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ سواریاں۔ فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، آپ اس میں سے اپنے گھر والوں پر ایک سال کا خرچہ ان کے اوپر خرچ کرتے۔ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الصَّلَاحِ وَالْقُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر جو اس میں سے باقی بچ جاتا آپ اس کو اسلحے میں اور گھوڑے خریدنے میں اللہ کے راستے کی تیاری کے لیے جمع کر دیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مال فے اس میں سے جو کچھ بچ جائے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، اور ڈھال خریدنا، اسلحہ خریدنا یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے، کیونکہ ڈھال کے ذریعے انسان دشمن کے حملے سے بچتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی فی سبیل اللہ ہی ہے، کیونکہ باب بھی یہی تھا ڈھال کے بارے میں، تو امام بخاری نے اسلحے کے اندر ڈھال کو بھی شامل کیا ہے۔ یہ ہے امام بخاری کا استدلال۔ حدیث کی تھوڑی سی وضاحت، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو دشمن سے لڑائی کرنے کے بعد، فتح ملنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور مال فے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دشمن سے لڑائی ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی، آمنے سامنے ہوئے، آپ دشمن کی طرف گئے یا دشمن آپ کی طرف آیا، لیکن اللہ نے پھر اس کے اوپر ایسا روب ڈالا کہ وہ خود ہی بھاگ گیا بغیر لڑائی کیے، تو یہ جو مال ہے اس مال کو کہتے ہیں مال فے۔ مال غنیمت تو مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے 5 حصوں کے اندر، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کو ملتا ہے، اور باقی 4 حصے مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوتے ہیں، لیکن جو مال فے ہے یہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے، اس میں مجاہدین کو کچھ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ کہ مجاہدین نے اس میں جہاد کیا ہی نہیں، لڑائی ہوئی نہیں، رہا روب، تو روب اللہ نے ڈالا ہے، مجاہدین نے تھوڑی ڈالا ہے، تو اس میں کسی کا کردار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال فے کا حکم یہ رکھا ہے کہ یہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے پاس رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاس رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اسے جہاں چاہیں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں گے۔ بہت سارے حکم، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مال فے کے حکم میں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ مال فے سے مراد کیا کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر بنو نذیر یہود کے 3 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف چل کے گئے تو یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، لڑائی کرنے کے لیے نیچے نہیں آئے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمارے ساتھ کوئی صلح کی صورت نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو یہاں سے لے کر جا سکتے ہو بھاگ جاؤ، بس
یہ تمہیں اتنی چھٹی دیتے ہیں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، ایک اونٹوں پر جو رکھ کے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ یہ پھر اپنے اونٹوں کے اوپر جو جو لاد کے لے جا سکے یہ لے گئے، اور باقی ان کے کھجوروں کے باغات جو ابھی تک ہیں، اور ان کے گھر اور ان کی زمینیں، یہ سب کی سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ نے پھر اس سے کیا یہ کہ آپ نے جتنے مہاجرین آئے تھے نا، انہوں نے انصار سے جو زمینیں اور گھر اور جو چیزیں لی تھیں، آپ نے مہاجرین سے کہا کہ یہ ساری چیزیں تم اپنے انصاری بھائیوں کو واپس کرو، شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ یہ شکریہ کے لفظ میرے ہیں، واپس کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ناراضگی کی بنیاد پر واپس کیا، بھائی بس تم، یہ لفظ میرے ہیں جو قرائن سے ملتے ہیں کہ شکریہ ادا کرتے ہوئے تم یہ سامان ان کو واپس کرو، اور اب میں تم کو یہاں سے دے دیتا ہوں۔ چنانچہ جو بنو نذیر کا حاصل ہونے والا مال فے تھا، یہ سب کا سب مہاجرین میں تقسیم ہوا، اور کوئی انصاری اس پہ ناراض نہیں ہوا۔ ہاں، اس میں غالباً 2 انصاریوں کو بھی آپ نے دیا کیونکہ وہ انتہائی غریب تھے۔ تو یہ حکم، یہ مال فے تھا، آپ نے اللہ کے حکم سے مہاجرین میں تقسیم کیا، جو اپنا گھر بار، زمین، کھیتی، رشتہ دار، خزانہ، دولت، سب کچھ اللہ کے راستے میں چھوڑ کے آ گئے تھے۔ ان میں تقسیم اس لیے کیا کہ چلو تم دوبارہ ذرا اپنی معیشت کو مضبوط کر لو اور انصاریوں پر بوجھ نہ بنو۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ اور اس کے بعد آپ نے انصار کو خوش کرنے کے لیے ایک بات میں موقع پر کہا تھا کہ میں تمہیں ایک علاقہ فتح ہوا تھا، آپ نے فرمایا وہ سارا علاقہ میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں۔ انصار نے کہا اللہ کے رسول ہم نہیں لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائی اس میں شریک نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو آپ نے یہ مال فے کے طور پر جو آیا تھا نا، آپ نے ان میں تقسیم کر دی۔ اس میں سے جو کچھ چیزیں بچی تھیں، ایک باغ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو کھجور تیار ہوتی تھی، اس کی کھجور میں سے اپنے ہر گھر والے کو، اپنی ہر بیوی کو 1 سال کی کھجور دے دیتے تھے کہ یہ پورے سال کی تمہاری کھجور ہے، اسے پکڑ لو، یہ خرچہ تمہارا پورے سال کا بس، اور باقی جو بچتا آپ اس کو اللہ کے راستے میں دے کر اس سے اسلحہ خرید لیتے، اس سے گھوڑے خرید لیتے، ڈھال خرید دیتے، سامان خرید لیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ واللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذخیرہ نہیں کیا، اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا لوں، بس جو کیا اللہ کے راستے میں کیا کہ میرے بچوں کا اللہ وارث، اور پھر ان کے بچے بھی اسی طرح کے ہوئے، اولادیں بھی ان کی ویسی ہوئیں، ان کی بیویاں بھی اسی تربیت پہ چلیں کہ جنہوں نے جو آیا ہاتھ میں خرچ کر دیا، پھر اللہ نے ان کو بہتر دیا۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہمارے لیے اگر اسوہ ہیں تو صرف ایک چیز میں نہیں ہے کہ نماز آپ کے طریقے پر پڑھ لیں، عقیدہ ویسا بنا لیں، بلکہ ان سب معاملات میں آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہمیں یہ سب معاملات اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ تو یہ ہے اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے سفیان سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سعد بن ابراہیم نے عبید اللہ بن شداد سے، وہ علی رضی اللہ عنہ سے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قبیصہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے سعد بن ابراہیم سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبداللہ بن شداد نے، وہ کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفدی رجلا بعد سعد، میں نے نہیں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کسی کو یہ کہا ہو اپنا آپ، یعنی کہ اس کے اوپر کسی کو فدا کرتے ہوں، میں نے نہیں سنا۔ آپ کہہ رہے تھے ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تو نشانے بازی کر، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ موقع تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھال پکڑے ہوئے تھے اور سعد رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دے رہے تھے، دعا بھی کیسی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔
یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ عرب لوگ ایسے موقع پر ایسے کلمات بولا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات صرف 2 بندوں کے لیے استعمال کیے اپنی زندگی میں۔ ایک ان میں سے زبیر رضی اللہ عنہ ہے، اور دوسرے یہ سعد رضی اللہ عنہ۔ ان 2 بندوں سے کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے، وگرنہ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ آپ نے یہ کلمہ صرف 2 صحابیوں کے لیے بولا۔ اس میں ان کے لیے فضیلت بھی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے دین کی قدر کرتے ہوئے، کسی کی خدمات کی قدر کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے یہ کلمہ استعمال کیا، ایسا کلمہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہوتی ہے، یہ حقیقت تھوڑی ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو جائیں۔ ایک دعا ہے، حقیقت میں کوئی پکڑ کے تھوڑی کر دیتا ہے۔ جیسے بندہ کسی نیک آدمی کو دیکھ کر، کسی عالم کو دیکھ کر کہتا ہے اللہ میری عمر اس کو لگ جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دعا ایک محبت اور جذبات کا اظہار ہے، اس میں کوئی بری بات تھوڑی ہے۔ ایسا کہا جا سکتا ہے، محاورتاً ایسا چلتا رہا ہے کہ یار اللہ کرے ہماری عمریں بھی اس کو لگ جائیں، یہ جتنا دین کا کام کر رہا ہے اللہ کرے یہ اور زیادہ کر جائے۔ ایسے کلمات اہل علم کے لیے، نیک لوگوں کے لیے لوگ بولتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو اس میں امام بخاری کا اشارہ جس بات کی طرف ہے وہ یہی ہے، حدیث میں تو ذکر نہیں ہے اس حدیث میں، لیکن دوسرے مقامات سے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ ڈھال پکڑنے کے لیے سعد کے پاس تو کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ تیر اندازی میں مصروف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال پکڑی ہوئی تھی، اور باب میں بھی یہ لکھا ہوگا کہ انسان اپنی ڈھال میں دوسرے کو بھی اس میں پناہ دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2904 اور 5۔